بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے انتخابات نہ کروانے کا اور جو مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کرنے کا، پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیلنج کیا ہوا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف آج چیلنج کرنے جا رہی ہے، جبکہ نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر آج سماعت ہونے جا رہی ہے اور سماعت سے چند گھنٹے پہلے عمران خان کی جانب سے جو تحریری جواب جمع کروایا گیا ہے وہ اتنا اہم جواب ہے کہ جس کی بنیاد پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے صدر پاکستان انتخابات کی تاریخ دینے جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے آئین کے مطابق اپنا فرض نبھاتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا سیاسی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں۔ صدر پاکستان عارف علوی اور علی ظفر صاحب جو ان کے آئینی اور قانونی مشیر ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے حسان نیازی کی بایابی سے متعلق۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے 18 اگست کو پیش کرنے کا، جبکہ چونکہ خبر یہ تھی کہ وہ بلوچستان میں ہیں، کل ایک خبر یہ تھی کہ ان کو فوجی عدالتوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی آفیشیل خبر سامنے نہیں آ رہی تھی، تو جو ILF ہے، انصاف لائرز فورم ہے، ان کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان کو حبس بے جا میں رکھا جا رہا ہے اور ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ کوئٹہ درخواست میں محکمہ داخلہ بلوچستان، IG پولیس، SSP آپریشنز کوئٹہ اور SHO بجلی روڈ پولیس اسٹیشن کو فریق بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ درخواست میں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق حسان نیازی کو ایبٹ آباد پولیس نے کوئٹہ پولیس کے حوالے کیا ہے۔ حسان نیازی کو 2 روز گزر جانے کے باوجود متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اور حسان نیازی کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کرتے ہوئے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر آج سماعت ہونی ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اس کی جو تفصیل ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب تحریم الہی جو کہ مونس الہی کی بیوی ہیں، تحریم الہی، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی ECL سے نام نکالنے کی، اور عدالت میں وکلا نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب، یہ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں، اکرم شیخ جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور ماضی کیا حال میں بھی وہ شریف خاندان ہی کے وکیل رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب، بہت دبنگ اور بڑے کمپیٹنٹ جج صاحب ہیں۔ انہوں نے سماعت کی۔ تحریم الہی کے کیس میں ماڈل ایان علی کا تذکرہ بھی ہوا۔ تحریم الہی کے وکیل نے ماڈل ایان علی کا نام ECL سے نکالنے کے سپریم کورٹ کے احکامات کی کاپی پیش کی۔ جسٹس راحیل کامران نے ریمارکس دیے کہ یہ اچھی ججمنٹ دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دوبارہ کبھی ماڈل ایان علی کو پاکستان میں نہیں دیکھا گیا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے بھی جواب جمع کروا دیا جس میں کہا گیا کہ FIA کی درخواست پر تحریم الہی کا نام ECL میں شامل کیا گیا۔ تحریم الہی پر اینٹی کرپشن اور FIA میں مقدمہ درج ہے۔ تحریم الہی کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ حکومت پاسپورٹ رولز 21 کے تحت نام ECL میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تحریم الہی برٹش نیشنل ہیں، وہ بچوں سے 5-6 ماہ سے دور ہیں، تو عدالت نے امجد پرویز صاحب کو ہدایت کی کہ آپ جذباتی باتیں نہ کریں، اگر ماں وہاں نہیں جا سکتی تو بچے پاکستان آ سکتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور اب عدالت آج فیصلہ سنائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ مونس الہی کی بیوی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ دوسری جانب گجر نالہ سے متعلق جو توہین عدالت کا کیس تھا، مراد علی شاہ اور باقی لوگ عدالت میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ نے گجر، اورنگی اور محمود آباد نالوں کے 6,932 متاثرین کو 7 دن میں معاوضوں کے چیکس تیار کر کے 30 دن کے اندر ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے چیک کے عوض کمیشن مانگنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور 15 روز میں پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب انہوں نے سماعت کی۔ مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ مراد علی شاہ، سابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، کمشنر کراچی اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے متاثرین کے وکیل فیصل صدیقی سے کہا کہ بتائیں آپ کی توہین عدالت کی درخواست کیا ہے۔ فیصل صدیقی نے موقف اپنایا کہ 2 سال میں چیک کی 4 اقساط ادا کی جانی تھی، اب تک صرف 2 چیک کی اقساط ادا کی گئیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ CM صاحب، چیف سیکرٹری صاحب آگے آ جائیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے بتایا کہ متاثرین کی تعداد 6,962 ہے۔ یہ متاثرین محمود آباد، گجر نالہ اور اورنگی نالوں کے متاثرین ہیں۔ پہلی 2 اقساط ادا کر دی گئی
گئی ہیں, بقیہ 2 چیکس لوگ لینے نہیں آئے. محمود آباد کے چیکس کا 2 سالہ پیریڈ شروع ہو چکا ہے, کچھ لوگ تیسرا اور چوتھا چیک بھی لے چکے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اس معاملے میں کوئی فوکل پرسن تعینات نہیں کیا, کوئی کمیٹی نہیں بنائی. فیصل صدیقی نے موقف دیا کہ یہ بیان ناقابل یقین ہے کہ لوگ چیک لینے نہیں آئے, جبکہ 2 چیک لوگوں نے لیے تو باقی لینے کیوں نہیں جائیں گے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیا کہ سی ایم صاحب یہ معاملہ حل کرنا ہے, باہر لوگوں کا احتجاج چل رہا ہے, آپ نے حلفیہ بیان دیا تھا. مراد علی شاہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں تیسری چوتھی سماعت میں پیش ہو رہا ہوں. کراچی میں 2020 میں شدید برسات ہوئی, 2007 کی برسات میں کئی ہلاکتیں ہوئیں. نگران وزیر اعلیٰ حلف لے رہے ہیں, آج تک وزیر اعلیٰ ہوں. 2020 کی بارش کے بعد سپریم کورٹ نے نالے صاف کرنے کا حکم دیا. نالوں کی صفائی اور متاثرین کی بحالی کا معاملہ NDMA کی ذمہ داری تھی. مراد علی شاہ نے کہا کہ احساس پروگرام نیا پاکستان کے تحت 36 ارب روپے متاثرین کے لیے رکھے گئے. 2021 میں وفاقی حکومت نے یو ٹرن لے لیا اور رقم نہیں دی. نالوں سے متعلق NED یونیورسٹی سے سروے کروایا گیا. ہیرا پھیری کی وجہ سے 6932 متاثرین کی تعداد کو لاک کر دیا گیا. 10 ارب کی اسکیم بنائی جس کے لیے پیسے نہیں تھے کیونکہ وفاق سے نہیں ملے, پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا. انہوں نے کہا ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے پیسے جو سپریم کورٹ میں پڑے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ رقم کراچی کی اسکیمز پر لگائی جا سکے. یہ وہ پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل جو عمران خان کے خلاف کیس ہے, 460 ارب روپے کا جو ملک ریاض کے آئے تھے, وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ہیں, سندھ کے ہیں, تو وہ اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارے کام بڑے آسان ہو جائیں گے. بہرحال بڑی تفصیلی وہاں پر عدالت میں آرگومنٹس ہوئے اور عدالت نے حکم دیا کہ جو بھی معاملہ ہے لیکن ہر صورت آپ ان کو 1 مہینے کے اندر اندر پیسے ادا کریں, اور پیسے ادا نہیں کریں گے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں, ہمارا مقصد صرف یہ ہے, ہمارا آپ کے خلاف کارروائی کرنا مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے کہ ہر صورت ان کو ان کا حق ملے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا جاری کردہ انتخابی شیڈول بدنیتی پر مبنی اور آئین سے کھلا انحراف ہے. قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں آئین 2 ٹوک انداز میں الیکشن کمیشن کو 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے. اعلامیے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا شیڈول نگران حکومت کو دستور کی منشا کے خلاف طول دینے کی مجرمانہ کوشش ہے. پنجاب اور پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد پر سپریم کورٹ کے حکم عدولی اور آئین شکنی کے بعد الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر آئین پامال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کی روشنی میں نئی حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر انتخابات سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج آج کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کو چیلنج کر چکی ہے. چونکہ اب نئی حلقہ بندیوں کا شیڈول آ گیا ہے الیکشن کمیشن کا, اس کو بھی ساتھ چیلنج کیا جائے گا. اپنا فرض نبھائیں گے, آگے ذمہ داری میں نے آپ کو بتایا تھا یہ عدالتوں کی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نیب ترمیم کے خلاف درخواست میں اپنے تحریری دلائل جمع کروا دیے ہیں, اور تحریری دلائل میں عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کرنا قیاس آرائی پر مبنی نہیں ہے. نیب ترمیمی ایکٹ کے نفاذ سے پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف تمام زیر التوا ریفرنسز, تحقیقات اور انکوائریاں ختم یا غیر معینہ مدت کے لیے رک جائیں گی. عمران خان نے اپنے جواب میں کہا کہ نیب ترمیم عوامی زندگی, آزادی, وقار, مساوات اور جائیداد کے بنیادی حق کے خلاف ہے اور پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی براہ راست خلاف ورزی کے مترادف ہیں. 90% سے زائد پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف انکوائریاں ختم یا واپس ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم سے تحقیقات غیر معینہ مدت کے لیے تعطل کا شکار ہو گئی ہیں. پاکستانی عوام کے اثاثوں اور حقوق کی واپسی ناممکن ہو گئی ہے. اس حوالے سے عوام کا انصاف تک رسائی کا حق بھی محفوظ نہیں. نیب ترمیم کا مقصد کرپشن میں ملوث پبلک آفس ہولڈرز کو معاف کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. عمران خان کے وکیل کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا کہ عدالت عظمیٰ 16 مئی کے حکم نامے کی روشنی میں تحریری معروضات کی روشنی میں کیس کا فیصلہ کرے, اس کیس کو مزید نہ لٹکایا جائے. اور آج اس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا, اور عمران خان نے اپنی تحریری دلائل بھی عدالت میں جمع کروا دی ہیں تاکہ اس بات میں کوئی گنجائش نہ رہ جائے کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ نیب ترمیم کے خلاف جو درخواست ہے, اب چونکہ یہ NRO2 ریورس ہو جائے گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ تمام ترمیم نہیں ختم کریں گے, چند ایک ترمیم ختم کی جائیں گی جو بالکل بنیادی آئینی حقوق کے خلاف ہیں, اور جو نیب آرڈیننس کی اسکیم تھی بالکل اس کے خلاف ہیں, ان کو ختم کر دیا جائے گا اور باقیوں کو قائم رکھا جائے گا. اب پاکستان تحریک انصاف نہ صرف نیب ترمیم کے خلاف آئی, پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات میں اپنی پوری جنگ, آئینی اور قانونی جنگ لڑی اور جیتی.
اب اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو یہ عدالتوں کی نقص ہے یا عدالتوں کی کمزوری ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جنگ لڑی اور جیتی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آرٹیکل 63A پر اپنی جنگ لڑی اور جیتی۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے حوالے سے جو لوٹوں اور منحرف لوگوں کا کیس تھا وہ لڑا اور جیتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر موقع پر عدالتوں کے پاس ہی گئی۔ اب عدالتیں کچھ معاملات میں فیصلے دیتی ہیں، کچھ معاملات میں عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ پھر عدالتوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، وہ اس میں پھر کسی کا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اب بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب صدر اسمبلی تحلیل کرتا ہے، ایک تو اسمبلی ہے جب وقت میں تحلیل ہو جائے، لیکن جب صدر اسمبلی تحلیل کرے گا، جب صدر کو بھیجی جاتی ہے، سمری بھیجی جاتی ہے اور صدر اسمبلی تحلیل کرتا ہے، تو آئین کہتا ہے کہ پھر الیکشن کی تاریخ بھی صدر دے گا، وہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے اور اس پر الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ اور ساتھ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جو حالیہ ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں 67 صفحات پر مشتمل اعجاز الحسن صاحب نے لکھی اور منیب اختر صاحب کے 34 صفحات ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ 90 دن کے اندر جو آئین نے ٹائم دیا اس میں انتخابات کروانا ضروری ہے، اور یہ نہ کروانا یہ آئین اور جمہوریت کی خلاف ورزی ہے اور آئین شکنی ہے۔ انہوں نے کہا وہ ججمنٹ اب بھی اپلیکیبل ہوگی، صدر پاکستان تاریخ کا اعلان کریں گے اور الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور یہ معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہونے جا رہا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان کیا اپنی نوکری بچاتے ہیں، اور یا وہ جو آخری پتہ اور آخری کارڈ ان کے پاس ہے جس کا ذکر بار بار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جاتا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کارڈ کو استعمال کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔